جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کاروبار روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا روا دوا تحفظ دین کا کاروبار روا دوا علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقد ورد فی الخبر عن الصادق الابر سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے تمام ہی قابل احترام شعراء کرام جنہوں نے ابھی اس محفل میں ہم سب کو عشق نبی کا جام پلایا، دراصل اللہ کاش ہم کو وہ نظر عطا کرتا جن نظروں سے ہم دیکھتے کہ یہ حضور کی شان بیان کر رہے تھے اور فرشتے ان کے لبوں کو چوم رہے تھے، اور ایسا عشق کا سما تھا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھ رہا تھا۔ سب نے بڑی محنت سے پڑھا ہے، یہ بڑے ہیں، اور 10 منٹ سب نے لیے، میں بھی 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کر دوں گا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ ایسا ہوگا کہ دوبارہ نعرے گاؤں میں نعتیہ حمد و محفل رکھیں اور مجمع بولے نکو بھائی بہت ٹائم لگا رہے ہوں، 12 بجے تک بٹھاتے رہے ہیں۔ اس سے اچھا ہے کہ مختصر وقت میں 2 واقعے آپ کو سناتا ہوں، 2 بزرگوں کے واقعے سناتا ہوں اور اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آپ اپنے دل میں محبت رسول کو لے کر بیٹھیں۔ اتنی دیر سے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار سنے۔ کوشش کیجئے گا کہ ان 2 واقعوں سے اپنے دل میں اللہ کے رسول کی سچی محبت پیدا ہو۔ سب سے پہلا واقعہ، حضور انبیاء علیہ السلام میں سب سے اونچے ہیں، آپ کو بہت اونچا مقام دیا گیا۔ اولیاء میں سب سے اونچے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نبیوں میں حضور اونچے، اولیاء میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اونچے۔ آپ کے دل میں حضور کی کیسی محبت تھی کہ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ نبی جی آپ فرما دیجئے کہ امت یہ چاہے کہ اللہ تم امت سے محبت کرے، لوگوں سے محبت کرے، تو تم کو محمدی بننا ہوگا، اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، حضور سے محبت کرنا ہوگا، اللہ خود تم سے محبت فرمائیں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال آیا اللہ نے تو دعویٰ کیا حضور سے محبت کا، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دھیان سے سننا، بات خالی نہ جائے اور دلوں کے کانوں سے سنیے گا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے کلمہ ہم کو سکھایا، تو پہلے اپنا نام ذکر کیا، بعد میں محبوب کا نام ذکر کیا۔ حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اور جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو بعد میں ذکر کرتا ہے۔ میں اورنگ آباد کا نام لوں اور کوئی اورنگ آباد والا مجھ کو کہیں مل جائے، میں اس سے کہوں گا کہ بھائی عبد الحمید صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے نام اس لیے لیا کہ محبت ہے، تو نام پہلے ان کا لیا گیا، محبت ہے نام پہلے لیا گیا۔
جس سے محبت ہوتی ہے اس کا پہلے نام لیا جاتا ہے۔ اشکال تھا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، دھیان سے سنیے، آپ نے بیٹھ کر اللہ سے لو لگائی اور اللہ کی طرف سے الہام ہوا، آپ نے سوال کیا کہ اللہ یہ کیسا انصاف، آپ نے محبت کا دعویٰ تو حضور سے کیا لیکن کلمے میں پہلے اپنا نام ذکر کیا، بعد میں حضور کا نام ذکر کیا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ لوگ محبوب کا نام پہلے لیتے ہیں اور بعد میں اپنا نام لیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے عبد القادر، بحیثیت انسان تم نے بہت صحیح سوال کیا ہے اور اشکال بہت صحیح کیا ہے، لیکن تم اپنے معاشرے میں دیکھو، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنے زبانوں کو گالیوں کی وجہ سے گندا کر چکے ہیں، اپنے زبانوں کو بری باتوں کی وجہ سے گندا کر چکے ہیں۔ میں نے اپنا نام پہلے اس لیے ذکر کیا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، حضور کا نام لینے والا، پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان کو پاک کرے، اس کے بعد حضور کا نام لے۔ پہلے اللہ کا نام لے، اپنی زبان کی گندگی کو دور کرے، اس کے بعد حضور کا نام لے، اللہ کے رسول کا نام لے۔ محبت کا تقاضا پورا ہو گیا، اپنے آپ کو سچا عاشق رسول بناؤ، ہر وقت ہمارے ذہن میں حضور کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت کا نشہ ہمارے ذہنوں پر سوار ہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا کیا تھا اور آپ ایسے عاشق رسول تھے کہ حضور کی محبت میں ہمیشہ مست رہا کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، کھیت میں کام کرتے تھے، دیہات کے رہنے والے، لیکن ان کے دل میں اللہ کے رسول کی کیسی محبت تھی، حضور کی سچی محبت دل میں ہے۔ ایک جھوپڑی ہے جس میں بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت سکھا رہے ہیں، لیکن آپ کیسے عاشق رسول تصور کیجیے۔ ایک دفعہ ایک بارات راستے سے گزر رہی تھی، راستہ بھول گئے، بارات راستے سے گزر رہی ہے اور بارات راستہ بھول گئی، اور اس بارات کو جانا تھا احمد پور۔ بولو کہاں جانا تھا؟ احمد پور جانا تھا، احمد پور، بارات کو جانا تھا احمد پور۔ حضور کے دو نام ہیں، ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، دھیان رکھنا، ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ حضور کے نام محمد اور نام احمد کو ذہن میں رکھیے گا۔ بارات کو احمد پور جانا تھا، راستہ بھٹک گئے، بارش ہو رہی ہے، اندھیرا ہے، انہوں نے دیکھا ایک جھوپڑی میں چراغ جل رہا ہے، ایک شخص گیا، اس نے دیکھا ایک شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، کہا بزرگ ہم کو احمد پور جانا ہے، ہم باراتی لوگ ہیں اور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ حضور نے، انہوں نے جب سنا، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا، زمین سے کھڑے ہو گئے، عشق و مستی میں تھے، حضور کی محبت میں مست تھے، اور لوگوں سے کہا کہ چلو میرے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں اور تم کو میرے پیچھے چلنا ہوگا۔ لوگ ان کے پیچھے ہو گئے، کہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا، اندھیرا تھا، بس بزرگ نظر آ رہے ہیں، وہ آگے چلتے جاتے ہیں، بارات پیچھے چلتی جاتی ہے، اور وہ مقام آیا کہ سب نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھا، سب نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھا۔ وہ شخص جس نے سوال کیا تھا احمد پور کے راستے سے متعلق، کہنے لگا حضرت ہم کو احمد پور جانا تھا، آپ نے یہ کہاں لا کر کھڑا کر دیا؟ حضرت نے سر جھکایا، بڑی محبت سے فرمایا کہ اللہ کے بندوں، خدا کی قسم میں اس احمد پور کے علاوہ کسی اور احمد پور کو نہیں جانتا۔ اپنے دل میں حضور کی سچی محبت بٹھاؤ۔ اتنی دیر بیٹھ کر ہم نے اللہ کے رسول کے شان میں اشعار سنے۔ یاد رکھنا، جنہوں نے اشعار پڑھے ہیں، میں دنیا میں بھی اور اللہ نے اگر موقع دیا آخرت میں بھی ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ یہ سب آج اورنگ آباد کے ہیں، کل قیامت کے دن حضرت حسان ابن ثابت کی جماعت میں ہوں گے، حضرت حسان ابن ثابت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لوگ حیرت سے ان شعراء کو دیکھیں گے اور حیرت سے ان کے چہروں کو دیکھیں گے، حضور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے جائیں گے، اور کیا بعید ہے کہ اللہ ان کے زبان سے جنت میں بھی اشعار سنیں، اللہ ان کے زبان سے جنت میں بھی اشعار سنیں۔ اللہ سب کے دلوں میں حضور کی سچی محبت پیدا فرمائیں، سب کے کلام کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عام و تام فرمائیں۔ جتنے شعراء بیٹھے ہیں ان کو خوب شہرت اللہ عطا فرمائیں، دنیا کے کونے کونے میں ایک ایک شخص کو جا کر یہ اللہ کے رسول کی نعتیں سناتے رہیں۔ اللہ اسے فیصلے فرمائیں۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے۔